بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلخ حقائق۔ میں نے سنا اس کی بہن بد چلن تھی، آوارہ تھی، کیونکہ اسے کسی غریب کے بیٹے سے پیار ہو گیا تھا۔ اس نے گھر والوں سے چھپایا نہیں تھا۔ اس نے بھائی کو بتا دیا کہ بھائی مجھے فلاں لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں آپ باعزت طریقے سے میرا اس سے نکاح کر دیں، کیونکہ پاپا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی ماما ہیں، اب آپ ہی پاپا ہیں اور آپ ہی ماما ہیں۔ اس نے بہن کو یقین دلایا کہ تم لڑکے کو گھر بلا لو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے خوشی خوشی اس لڑکے کو فون کیا کہ میرا بھائی مان گیا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ لڑکا بھی خوش ہو گیا اور اگلے دن ملنے آ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ مرنے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، لڑکی کے بھائی نے اور اس کے سالے نے اسے دبوچ لیا۔ لڑکے کی جب نظر سامنے پڑی تو لڑکی کے ہوش اڑ گئے۔ لڑکی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی وہ کچھ کہتا یا کرتا، لڑکی بھائی نے اس کے سر میں ٹوکا مارا اور اس کے 2 حصے کر دیے، پھر دونوں کو کاٹ کر شاپروں میں ڈال کر مختلف مقامات پر پھینک دیا۔ خیر 15 دن کے اندر اندر لاشوں کی شناخت ہوئی۔ لڑکی کے بھائی اور اس کے سالے کو پکڑ لیا گیا۔ اس کا کہنا تھا میں نے غیرت کے نام پر بہن اور اس کے عاشق کو قتل کیا، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے خود پسند کی شادی کی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے بہن نے بھائی کو سب کچھ بتایا۔ اسے لگتا تھا میرے بھائی نے پسند کی شادی کی تو اسے میری شادی میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ معاشرے کی گندی ذہنیت کبھی نہیں بدل سکتی۔ یہاں بھائی جس سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی سب سے پارسا لڑکی ہوتی ہے، لیکن اپنی بہن ایسا کرے تو وہ زمانے کی سب سے آوارہ اور بد چلن عورت بن جاتی ہے۔ یہ جو دوسروں کی بہنوں کو گرل فرینڈ بنا کر بیٹھے ہیں نا، زیادہ چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بہن بھی کسی نہ کسی کی گرل فرینڈ ضرور بنی بیٹھی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو قانون اور اصول بہن کے لیے لگاؤ گے وہی اپنے لیے لگانا، نہیں تو میرا جسم میری مرضی والے نعرے کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا۔ کیونکہ جب بھی کسی کا حق مارا جاتا ہے وہ بغاوت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ عورت اس وقت تک بغاوت نہیں کرتی جب تک مرد بے غیرت نہیں ہوتا۔ جس بہن کے بھائی حیا والے ہوتے ہیں وہ بہنیں بھی حیا والیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر حیا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہن کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کے اندر حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرو، میری نظر میں مرد ہی برائی کی جڑ ہے، کیونکہ بے حیائی کا سامان گھر میں لا کر دینے والا بھی ایک مرد ہی ہے۔ جب ایک مرد جوان بیٹی کو ٹی وی پر لو سٹوریز دکھائے، پیار بھرے ڈرامے دکھائے گا اور پھر جو دکھائے وہ بہن بیٹی کرے گی، تو اس میں کس کا قصور ہوگا؟ بے شک مرد کا، کیونکہ جو کچھ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہی کچھ لوٹا کر ہمارے بچے ہمیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی طوائف کوٹھے پر جا کر ناچتی ہے تو اس کو وہاں تک لے کر جانے میں بھی مرد ہی ہوتے ہیں اور اس کے پاس جانے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں۔ عورت سے کس بات کا شکوہ؟ عورت کو تو اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، عورت مرد کی پابند ہے۔ اب یہ مرد کا کام ہے اسے کیسے رکھنا ہے۔ مرد کو حکمرانی دی گئی ہے، اب وہ عورت کو جیسے چاہتا ہے لے سکتا ہے، تو مرد کے ہاتھ میں وہ جو بری عورت بنتی ہے وہ بھی مرد کی ہی ستائی ہوئی ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے میں بری بننا چاہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ مرد نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عورت کو باغی بنایا۔ کس کا دل دکھا معاف کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔